الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم. محترم حاضرین، ہم جس زندگی کو جی رہے ہیں اور جس دنیا میں جی رہے ہیں، اس زندگی اور دنیا کی حقیقت کو اس سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے جس نے اسے پیدا کیا، بنایا اور جو اپنے بندوں پر کریم ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں یعنی قرآن مجید میں جا بجا ایک مقام پر نہیں، الگ الگ مقامات پر الگ الگ پیرایوں اور انداز میں زندگی کی اور دنیا کی حقیقت بیان، اور یہ ہماری ہدایت کے لیے، توجیہ کے لیے، عبرت اور نصیحت کے لیے، خیر خواہی کے طور پر، کہ ہم اس کے ذریعے سے اس زندگی کا صحیح استعمال کریں. تو کئی مقامات میں سے یہ ایک جگہ سورہ حدید کی میں نے آیت پڑھی. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے علم، جان لو. مطلب یہ حکم ہے کہ علم میں رہنی چاہیے. یہ بات ہم کو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اسے بھولتا ہے، اس حقیقت کو نظر انداز کرتا ہے، تو وہ گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اے علم جب اللہ کہہ رہا ہے، مطلب جس چیز کے بارے میں کہا اے علم یا اے علم، تو وہ بہت اہم ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس کا علم حاصل کرنا، اسے یاد رکھنا. تو یاد رکھیے، یا علم رکھیے، جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد. کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو لعب، کھیل کود، لہو اور غفلت کی چیزیں، کھیل کود، تماشا، کھیل کود. بعض علماء نے لکھا کہ کھیل کود جس میں آدمی بدن کو لگاتا ہے، بدن سے کھلواڑ کرتا ہے، کھیل کود کرتا ہے، اور لہو وہ جس میں دل لگاتا ہے اور غفلت کا شکار ہوتا ہے. وزینۃ و تفاخر، زینت، زیب و زینت، دکھاوا، فیشن، آراستگی، یعنی کھانے پینے، کپڑے میں، لباس میں، اپنے طور طریقوں میں، کھانے پینے میں، گاڑیوں میں، گھر کی بناوٹ میں، اور وہ چیزیں جو دنیا کے استعمال کے سامان ہیں. اس میں آدمی زیب و زینت اختیار کرتا ہے کہ میری گاڑی ہو، اچھی ہو، اعلیٰ ہو، اور آگے وہ تفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا کہ میں اس سے بڑا ہوں. غرور، گھمنڈ، میرے دکھا اس سے کہیں بڑا، دوسروں سے زیادہ میں اونچا ہوں، اعلیٰ مقام کا ہوں، میرے پاس حکومت ہے. ہاں، اور یہ فخر، زیب و زینت کی چاہت یا خواہش، جو دنیا دار لوگوں کا یہ پہلو ہوتا ہے، یہ کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کی خواہشات اس کی موت سے آگے تک بڑھی ہوئی، موت آ جاتی ہے، خواہشات ختم نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، ابن آدم کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اس جملے سے پہلے اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی یا دو وادی سونے کی مل جائے تو وہ تیسری کی خواہش کرتا. اس کا پیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی.
تو ایک دوسرے پر زیب و زینت، تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، کثرت زیادتی اختیار کر لینا۔ آدمی کی یہ خواہش دنیا دار لوگوں کی کہ خوب مال ہے، وہ اولاد ہو، اولاد کی اولاد ہو، ہاں، اور اس میں جیسا کہ میں نے کہا پیٹ بھرتا نہیں۔ آج دیکھ لیجئے ہاں کہ جو دنیا داری میں پڑتا ہے کسی بھی مرحلے پر اس کی بھوک ختم ہی نہیں ہو، ہاں، کتنا بھی کھا لے آسودہ نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا، کتنا بھی مال کما لے دوسروں کے حق مارنے کے چکر میں رہتا ہے کہ دوسروں کی چیز بھی میرے ہاتھ میں سمٹ آئے۔ دنیا کی ملٹی پرپز ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور بڑے بڑے سیٹ ہیں، بیوپاری ہیں، دنیا کی مارکیٹ پر جو قابض ہونا چاہتے ہیں ان کا حال، اور چھوٹے سے چھوٹے سطح تک دیکھ لیجیے، یہ دنیا داروں کا حال ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کی مثال، یعنی یہ جو واقعہ اور حالت بتائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ ان لوگوں کی ہے جو اللہ سے، آخرت سے، اپنی زندگی کی حقیقت سے غافل ہو کر دنیا داری اور دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بس یہیں کی زیب و زینت، ٹھاٹ باٹ، زینت ان کو ٹھاٹ باٹ کہہ لیجیے، ٹھاٹ باٹ اختیار کرے، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، مال اور اولاد ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ۔ ہاں، یہ ان لوگوں کا ہے جو ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنی موت کی بات کی زندگی کو اور اپنے انجام کو بھول جاتے ہیں، فراموش کرتے ہیں، اور ان کے مزاج اور رویے میں یہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری زندگی کی معراج، ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم دنیا کو حاصل کر لیں، یہاں ہمیں سکون ہو، بینک بیلنس بن جائے، دولت پیسہ حاصل ہو جائے، ہمارے ارد گرد ہمارے بال بچے، خاندان کے لوگ طاقتور اور مضبوط نظر آئے۔ یہ اگر تھوڑا سا بھی نظر آتا ہے تو ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ ہاں، اگر کامیابی کا یہ معیار ہوتا ہاں تو دنیا میں جو فرعون، حامان، نمرود، ابو جہل، ابو لہب، ان کو کوئی ناکام کیوں کہے گا؟ کیونکہ دنیاوی اعتبار سے یہ ایک دنیا دار کی جو چاہت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ان کو حاصل تھی۔ ہاں، آج ہم ان کو عبرت کے طور پر اور ایک بری مثال کے طور پر یاد کرتے ہیں، اللہ نے، رسول نے اور دیگر لوگوں نے بیان کیا، اور ہے بھی۔ ہاں، قارون سے زیادہ دولت مند کون ہے؟ آج لوگ مثال دیتے ہیں دنیا میں پہلے نمبر پر، اس نمبر پر، لیکن اس کی دولت کے بعد انجام کیا ہوا؟ زمین میں دھسا دیا گیا۔ ہاں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس کی بڑی شاندار مثال دی۔ ہاں، کمثل غیث، یہ تو اہل دنیا کا معاملہ ہے، جو دیندار ہے، ایمان والے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ اگر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دوسرے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو وہ اپنی بقدر ضرورت اس کو ترجیح دیتے ضرور ہیں، اس کو اختیار کرتے ضرور ہیں، اس کی چاہت رکھتے ضرور ہیں، لیکن اس کے پیچھے غافل نہیں ہو جاتے، اللہ کو نہیں بھولتے، آخرت کو نہیں بھولتے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے آنکھیں نہیں موندتے۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دین میں، آخرت کے کاموں میں، اجر و ثواب کے حصول کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اس میں کمپٹیشن کرنا ہے۔ یہ اہل ایمان کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس حقیقت کو جو رب نے بیان کی ہے، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم عبرت پکڑے ہیں، اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا، ہاں، کمثل غیث، اس بارش کی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، اعجب الکفار نباتہ، جس کی پیداوار نے کسانوں کو بڑا خوش اور مگن کر دیا۔ بارش برسی، زمین زندہ ہوئی، ہریالی سے لہلہانے لگی۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک نے کہا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے پانی، بارش جو آسمان سے برستا ہے، اللہ نازل کرتا ہے، پھر وہ نبات الارض سے خلط ملط ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور پھر وہ ہریالیاں اگاتا ہے۔ ہاں، ہریالی، شادابی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہ زخرفها، یہاں تک کہ زمین جب اپنی لالی اور اپنی رونق، ہاں، اپنی شادابی اختیار کر لیتی ہے تو ہمارا معاملہ آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس فصل کو تباہ اور ختم کر دیتی ہے جیسے وہاں کل کچھ تھا ہی نہیں، بالکل چٹیل میدان صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے کہا اسی بات کو دوسرے انداز میں کہ اس بارش کی طرح جس کی پیداوار، پانی برسا، پیداوار ہوگی، ہریالی لہلہانے لگی،
شادابی نظر آنے لگی تو فترہ کیا ہے اعجب الکفار نباتہ، کسانوں کو اس کی پیداوار بہت پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے کہ دیکھو ہماری فصل لہلہا رہی ہے، لیکن اچانک اللہ کا حکم آتا ہے یا ایک مدت تھوڑی سی گزرتی ہے تو اللہ نے کہا ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، وہ تر و تازہ اور شاداب پیداوار کھیتیاں جو لہلہاتی نظر آ رہی ہیں، جو نگاہوں کو بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں، ہاں سرسبز و شاداب اچھی لگتی ہیں، اچھا منظر پیش کرتی ہے، ثم یہیج وہ خشک ہو جاتی ہے، ہاں فتراہ مصفر، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، ہریالی تھی، ہرا بھرا تھا، اب پیلا پن آ گیا، سوکھ گئی، اور کہا ثم یکون حطاما، پھر وہ بتدریج چورا چورا ہو جاتی ہے، حطامن چورا چورا ہو کے بکھر جاتی ہے، ہوائیں اسے اڑا لی جاتی ہے۔ اب یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ آپ کتنا بھی کما لیں، آپ حکومت بنا لیں، بہت بڑی پارٹی جتھا سنگھ بنا لیں، ہاں آپ کو یہ خواہش اور تمنا ہو کہ دنیا کی انرجی پر میرا قبضہ بن جائے، اس کے لیے دنیا کو جنگ میں جھونک دے میں، دیکھ رہے ہیں آج دنیا کی حالت، ہاں کس لیے ہے؟ کسی انسان اور انسانیت کے بھلے کے لیے، کسی ملک کے بھلے کے لیے؟ اس میں کسی بھی ملک کا جو جیتے گا اس کا بھی بھلا نہیں، کسی بھی ملک کا بھلا نہیں۔ یہی یہ جو چھوٹے پیمانے سے لے کر ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں نا، ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، بھائی لڑتے ہیں، حصے بکرے کے تعلق سے بے چین رہتے ہیں کہ اس کا حصہ مجھے مل جائے، میں زیادہ پالوں۔ ان جھگڑوں سے لے کر بین الاقوامی سطح پر ہاں جو مختلف سامراجی قوتیں اور افراد گزرے ہیں، جن کی یہ بھوک تھی کہ زمین کے مختلف حصوں پر ہمارا قبضہ ہو، ہماری حکومت ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ میری حکومت قائم رہے، اس کے لیے ایسے قوانین بناتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہو تو میں ہی جیتوں۔ آج ہمارے ملک میں دیکھ لیجیے، حکومت کرنے والوں کا کام ہوتا ہے کہ عوام کے لیے سہولیات فراہم کی جائے۔ سیاست کا معنی ہوتا ہے آداب جہاں بانی، انتظام و انصرام۔ آپ کے گھر کی سیاست یہ ہے کہ گھر کا ایسا نظام آپ بنائیں، گھر کا ایسا نظام بنائیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو، مرتب ہو، منظم ہو۔ لیکن ہمارے یہاں سیاست کیا ہو گئی کہ میں بڑا رہوں، مستقل رہوں، اور گھر کا نظام کتنا بھی بگڑ جائے کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہمارے ملک میں ہر جگہ یہ رونا رویا جا رہا ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ، تعلیم ہو، کھیتی باڑی کا معاملہ ہو، تجارتی امور ہو، روزی روزگار کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ سب بگڑا ہوا ہے، اور اہل حکومت کی فکر، ترجیح، کوشش، محنت کس بات پر ہے کہ ہماری حکومت کا ہے۔ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، میں سیاسی موضوع پہ نہیں، میں اس دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ کوئی بھی، ہم اور آپ بھی، کچھ دنیا کی چیزیں کچھ عارضی طور پر حاصل ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کامیاب ہیں، لیکن آخر میں یہ لہلاتی فصل خشک ہوگی، پیلی پڑے گی، چورا چورا ہوگی اور ہوا میں بکھر جائے گی۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے حکمراں آئے، طاقتور پیدا ہوئے، اپنے آپ کو ایسا سمجھا کہ ہم غالب ہی غالب رہیں گے، کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، ہماری ہی حکومت ہوگی، ہمارا ہی اقتدار ہوگا، ہمارا ہی کلچر چلے گا، ہماری فکر اور دھارا غالب رہے گی۔ لیکن اگر وہ فکر اور دھارا منفی ہے، اس میں لوگوں پر ظلم ہے، آج ہمارے ملک کے عوام ہر طرح سے پریشان ہیں، ہر طرح سے نئے قانون بنتے ہیں، لوگ لائن میں لگتے ہیں، یہ کاغذ سیاہ کیجیے، SIR میں نام درج کیجیے، ہمارے ہی ملک والے، یعنی حکومت ہمارے، جو میں نے بھی کہا کہ ہم کو گھر میں انتظام و انصرام کیا جائے، وہی ہمارے گھر میں لوگوں کو پریشان کر رہی ہے، سہولت کی بجائے پریشانیوں کو اجاگر کرتا کہ یہ حیران رہے ہماری حکومت قائم رہے۔ یہ ان کا منفی فکر ہے، منفی ان کی وچار دھارا کا حصہ ہے کہ لوگ پریشان رہیں گے، محتاج رہیں گے تو ہمیں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایسا صحیح نہیں ہے، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو بہا لے جاتے ہیں، ان کا تلاطم، ان کا معاملہ بکھرتا ہے۔ خیر، میں صرف زندگی کی حقیقت بیان کروں کہ یہ مظالم جو لوگ کر رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اندھے ہو کر، لوگوں کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کا بھی مال کھا لوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں ہم بھی کر رہے ہیں، جو میرا حق ہے میں اس سے زیادہ چاہتا ہوں، جو دوسرے کا حق مجھے دینا ہے میں اس میں کاٹ کسر کر کے کرنا چاہتا ہوں، یا اس کو مار دینا چاہتا ہوں۔ گھر گھر کی کہانی۔ ابھی میں جو روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اس آیت کے تناظر میں، اصل میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا کی حقیقت ہے، اب اس دنیا کے بعد جس کے پیچھے لوگ مرے جا رہے ہیں، کھیل کود میں مست ہیں، غفلت کے شکار ہیں، تفاخر، فخر، گھمنڈ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں ہیں، یہ تو ختم ہونا ہی ہے۔
بارش کے پانی کی طرح جو سبزیاں بن کے پھر خشک ہو کے بکھر جاتی ہیں، ایسے ہی آدمی کو مر کے آخرت میں جاتی، یہ سب بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب آخرت ہوگی تو اللہ نے کہا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اب آخرت میں ہر انسان کے لیے، کوئی بھی ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، اسے آخرت میں پیش ہونا ہے تو دو میں سے ایک شکل ضرور رہے گی، یا تو شدید سخت عذاب، جہنم کا، کالی آگ، وہاں کی زنجیریں، وہاں کے انتہائی خطرناک قسم کے لذت والے کھانے، وہاں کی کانٹی دار جھاڑیاں، زقوم، غساق، اور کیا کیا قرآن نے کہا، زخموں سے نکلنے والا انتہائی بدبودار گندا پانی، شدید انتہائی کھولتا اور بدبودار پانی، منہ کو لگائے تو ہونٹ کٹ جائے، پیٹ میں ڈالے تو اتڑیاں کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر ہو جائے، ایسا شدید عذاب شدید، یا ومغفرۃ من اللہ، یا پھر اللہ کی بخشش، معافی، کہ جو ہم نے گناہ کیا، جو ہم نے غلطیاں اور سیئات کا ارتکاب کیا، رب العالمین اسے نظر انداز کر دے، معاف کر دے، ہاں، یا تو یہ ملے گا، ہاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی آخرت میں، یا تو عذاب شدید ہوگا یا مغفرت اور اللہ کی رضا۔ مغفرت کسے ملے گی، رضا کسے ملے گی، اور عذاب شدید کسے؟ جو دنیا کے چکر میں یہ جو لہو و لعب، اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب، کھیل تماشا سمجھ کے گزار رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نیکی کرنے کے لیے دل نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی کس میں ہے؟ موبائل میں ہے، دنیا میں ہے، کھیل تماشے میں، یعنی جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہے تو سوچنے کا انداز کیا ہے، ارے چلو ٹھیک ہے، ایک آدھ ٹائم نماز چھوڑ گئی تو کیا حاصل ہے، دین کے معاملے میں نیچے اترتے۔ ارے شادی روز روز تھوڑی ہوتی ہے، کچھ ناجائز چیزیں کر لی تو کیا فرق پڑتا ہے، تہوار کا موقع ہے، تھوڑا نشہ کر لیا، کھیل کود کر لیا، دوسروں کو تنگ کر لیا تو کیا چلتا ہے، فلاں موقع ہے تو یہ کر لیں، اس معاملے میں کاروبار میں ترقی کرنی ہے تو تھوڑا سا سودی کام کر لیں، تھوڑا کسی کا سے بےمانی کر لیں، غیر مسلم کا پیسہ مار لیں، ہاں، پیسہ رکھ کے اپنے آپ کو دیوالیہ ظاہر کر دیں، تو ایک مرتبہ ہاتھ مانگنے بعد میں توبہ کرتے رہیں گے۔ اس طرح سے سوچ کے آدمی دراصل یہی زینت، تفاخر، تکاثر کی تفسیر ہے کہ آدمی ہی غافل ہو گیا اللہ سے اور اسی میں مست ہے، تو جو دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کو، دین کو فراموش کرتا ہے، اس کے لیے عذاب شدید ہے، سخت عذاب۔ ہم اپنے آپ کو رکھے، دوسروں کو چھوڑ دیجیے، ہماری عادت پڑ گئی ہے ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ان دونوں میں سے کس انجام کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، دنیاوی لذتوں کو، اللہ کی معصیت کو، گناہوں کو اختیار کر رہے ہیں، ہاں، بےایمانی، حرام خوری، زنا، بدکاری، فحاشی، شرک، بدعت کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، دین کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے کہ کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، اس کی جھنجھٹ میں کون پڑے، یہ تو اختلافی چیزیں ہیں، ہم اختلاف میں نہیں پڑھتے۔ تو آج جو لوگ اختلاف میں نہیں پڑھتے وہ اس میں پڑھتے، لہو و لعب میں، تفاخر میں، تکاثر میں، تو پھر وہ کہاں جائیں گے آخرت میں؟ یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ کی بخشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی۔ جس کو اللہ کی رضا مل جائے تو پھر اس کے انعامات، دائمی طور سے خوشیاں، نہ ختم ہونے والی لذتیں، اور ایسا بھی نہیں کہ اس سے اکتاہٹ ہو جائے، وہاں سے آدمی ہٹنا چاہیے۔ لا یبغون عنہا حولا، جنت وہ ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہاں، جس کی لذتوں کا ہمارے سامنے کوئی مثال نہیں ہے، بس ہلکی پھلکی سی جو دنیا میں چیزیں بیان کی گئی ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کھانا ہوگا، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، ہاں، شرابن طہورا، ہاں، حوریں ہوگی، پھل ہوں گے، ہاں، جسمانی اس کے ساتھ ساتھ روحانی لذتیں ہوں گی، ولدان مخلدون، حوریں وغیرہ وغیرہ جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ ہلکا سا تصور دنیا کی مشابہت والا ہے، باقی جو جنت کی لذتیں ہیں، نعمتیں ہیں، حقیقی تصور ہم اس کا کر نہیں سکتے، جیسے جہنم کے عذاب کا تصور نہیں کر سکتے، اتنا سنگین اور شدید ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ رضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے رضامندی۔ اب اس کے لیے آدمی کو کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا داری، دنیا سے اپنا حصہ بھولے نہیں، کمائے کھائے، لیکن آخرت کو ترجیح دے، اللہ کو یاد رکھے، شریعت کی پابندی کرے،
اس کے لیے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا نا، سیکھنا پڑے گا یہ توحید ہے، یہ شرک ہے۔ ہمارے آنکھ بند کر کے دنیا کے بارے میں ہم بڑی بڑی ڈگریاں سکھانے اور سکھانے کے چکر میں رہتے ہیں، سیکھنے سکھانے کے، لیکن آخرت کے بارے میں جو لوگ کر رہے ہیں میں بھی کرنے لگوں گا۔ ہاں، فلاں نے بیان کیا تو لوگ کہہ رہے ہیں، مان لیا، تو اب کوئی شرک بتا رہا ہے، اس کو دین سمجھ کے ہمارا جو ہے مسلمان کہلانے والا آدمی قبول کر رہا اور سمجھ رہا ہے میں قرآن حدیث کے مطابق ہوں، نبی کے طریقے پہ ہوں۔ آج اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہی ہے، ایسی ہی ہے۔ کیوں اس پہ کہہ رہا ہوں؟ 2/3 سے زیادہ بلکہ 80%، 90% پوری دنیا کے مسلمان ایسے ہیں جن کے یہاں کوئی نہ کوئی عقیدے کا، عمل کا شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے۔ تو اب یہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے یہاں تربیت نہیں ہے۔ چنانچہ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ بیان کر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اب آخرت میں مغفرت اور رضوان، اللہ کی رضامندی اگر چاہیے تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی کو پتہ کا سامان مطلب استعمال کی چیز ہے، آپ کی ہماری وقتی ضرورت ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو دائمی چیز سمجھ کر کے ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ یہیں رہیں گے، ہاں کبھی مریں گے نہیں، یہ سوچ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں، آخرت کو بھول جائیں، موت کو فراموش کر دیں، اپنے انجام سے غافل ہو جائے۔ یہ متاع الغرور ہے۔ اگر اس کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھول گئے، اپنے حقائق، اپنے فرائض اور حقوق کو نظر انداز کر دیا، تو یہ غرور ہے، یعنی دھوکہ دینے والے، دھوکے میں ڈالنے والے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، یہ ہم آخر میں پڑھیں گے۔ میں اس دنیا کی اس حقیقت کو سامنے رکھ کے اسے مضمون بھی کہیے، تمہید بھی کہیے، اور آگے کی بات کو ہم قبول کریں، اس کے لیے ہمارے دماغ کو تیار کرنے والی چیز کہیے کہ جب دنیا کی اس حقیقت کو ہم جان گئے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیم اور ہدایت ہے۔ ایک مومن بندہ یہ سوچے گا کہ ہم اس میں سے وہ اس گروہ میں شامل ہو جائیں جن کے لیے آخرت میں اللہ نے کہا کہ مغفرت اور رضوان ہے، ان میں شامل نہ ہو جن کے لیے آخرت میں عذاب شدید ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ جان لیں کہ یہ کام آسان بھی نہیں ہے، مشکلات سے بھرا ہے، نیکی کا راستہ امتحان لیتا ہے، اور قربانیاں اور آزمائشوں سے بھرا پڑا ہے، قربانیوں اور آزمائشوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے چاہا آپ نے کہ میں نیک بن جاؤں اور چلتے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان، ان لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، القابض علی دینہ کالقابض علی الجمر، علی الجمر، کہ دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا، قبض کرنا، مٹھی میں باندھنا، تو دین کو پکڑے رکھنا، بعض رکھنا المتمسک بدینہ، کہ اپنے دین پر مضبوطی سے جمع رہنے والا، پکڑنے والا، کالقابض علی الجمر، دین کو پکڑنے والا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو پکڑ رہا ہے، آگ کا شعلہ یا آگ کا ٹکڑا، جمر، جمرتن، جیسے انگارہ پکڑ رہا ہے اپنے ہاتھ میں۔ کوئی آدمی آگ کو لے کے ایسا دبا سکتا ہے مٹھی میں؟ مشکل کار ہے، ناممکن، جل جائے گا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ دی۔ یہ روایت الگ الگ الفاظ سے کئی بہت ساری حدیث کی کتابوں میں، کچھ ضعیف بھی ہے لیکن اکثر صحیح اور حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ بعد میں ہے کہ دین پر تمسک کرنے والا قابل ایسے ہی ہے جیسے صابر علی دین ہی، اس میں صابر کا لفظ ہے قابض کی جگہ، دین پر صبر کرنے والا، دین پر جمع رہنے والا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارے کو پکڑنے والا، مٹھی میں باندھنے والا۔ تو عبد الرحمن بن ناصر السعدی، وقت زیادہ ہو جائے گا، اسے اپنی بات کو بجائے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے مختصر اور بڑی جامع شرح کی ہے اس کی، ان کی باتوں کو میں اپنے الفاظ میں نقل کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں خبر ہے، ایک خبر ہے اور ایک ارشاد ہے، خبروں و ارشاد، یعنی ایک چیز بتائی گئی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں ایک تعلیم ہے، ایک رہنمائی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو کہا کہ اس میں خبر یہ ہے کہ آخر زمان میں، جو آخری زمانہ آئے گا، اس میں خیر اور اس کے اسباب کم ہو جائیں گے، نیکیاں اور نیکیوں کے اسباب کم ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے، ابھی ہم آگے اس کا ذکر کریں گے، اور شر اور اس کے اسباب بہت بڑھ جائیں گے۔ ہاں، اور یہ کہ اس زمانے میں
دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے لوگ بہت ہی کم رہ جائیں گے۔ آپ بولیں گے کہ ہمارے ہاں تو بہت دیندار لوگ ہیں، اپنے شہر کو میں نے دیکھا، باہر کے لوگ میناریں اور مسجدوں کی تعداد، ٹوپی کرتے والے اور داڑھی والوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بہت دیندار شہر۔ میں ایسا نہیں مانتا، میں ایسا نہیں مانتا اور کہتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے، اور ہم اور آپ دیندار ہیں، اس دھوکے میں مت رہیے۔ ہاں، دیندار دو چار کاموں کی وجہ سے دیندار نہیں ہوتا آدمی۔ دیندار ہونے کے لیے سب سے بنیادی بات ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ آپ فرائض دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بہت 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 ضروری ہے کہ آپ کے معاملات درست ہوں، رشتہ داریاں جوڑنے والے ہوں، حرام کھانے سے بچنے والے ہوں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والے۔ یہ تین چیزیں میں نے بیان کی، تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوتی، ان کا تعلق براہ راست عبادت سے ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے گھر پہ راستے پہ نکل جائیے تو جو راستوں پہ پھینکی ہوئی ٹنڈلیاں ہیں، راستے پر ایسی سواریاں، گھروں سے باہر دکانوں کی چیزیں جو راستے پر قبضہ کر کے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، ایکسیڈنٹ کا جو تو حادثے کا ماحول بنانے والے لوگ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث کون بچہ نہیں جانتا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا ایمان کی شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ کیا یہ ایمان ہے آج ہمارے یہاں؟ فرق تو یہاں ہوتی ہے، مزاج یہاں معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں، ہمارے یہاں لوگ اگر بہت اسباب والے بھی ہیں، ایک بہت مالدار آدمی ہے، کارخانے دار، سائزنگ والا، گھر میں بہت ساری چیزوں کو استعمال کر، اس کے گھر کے آگے ایک گڑھا ہو جائے اور پانی جمع ہو، جراثیم جمع ہو، اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے ایک مزدور سے یہ کہے کہ اسے بھر دے۔ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں آرام کا ذریعہ بن جاؤں۔ ہاں، لوگوں کے دکھ درد، دوسروں کی تکلیف کا احساس، یہ دین ہے، یہ دینداری ہے ہمارے یہاں۔ آداب اور فضائل صرف دین نہیں ہے، بلکہ ان آداب اور فضائل کے مقابلے میں نفل نماز، نفل روزے سے زیادہ افضل ہے کہ آپ کسی جھگڑا کرنے والے کو ملا دیں، آپ رشتے جوڑیں، اپنے غریب رشتے دار، بھوکے انسان، بیوہ یتیم کا خیال رکھیں۔ یہ بڑا دین ہے اور یہ نہیں ہے ہمارے یہاں، ہے تو بہت کم ہے۔ تو دھوکہ ہے یہ کہ دیندار ہیں ہم۔ میں اشارہ کر رہا تھا، شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آخر وقت میں دین کو پکڑنے والے بہت کم رہ جائیں گے، اور یہ جو تھوڑے سے رہیں گے دیندار لوگ، یہ بڑی ہی مشقت اور شدت کی حالت میں زندگی گزاریں گے۔ جو دین پر عمل کرے گا، یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا حدیث میں، اس کی شرح کر رہے ہیں کہ دین پر چلنے والا ایسے ہوگا جیسے اندارے کو ہاتھ میں باندھنے والا۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب دینداری بڑی مشقت اور امتحان چاہے گی۔ آج دیکھ لیجیے، جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے، لوگ تانے مارتے ہیں، ارے پارسا مت بنو، ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ ہاں، لوگ نیکی پر تانے دیتے ہیں، اور آپ نیکی کریں گے تو آپ کی خرابیاں عیب ڈھونڈیں گے۔ دیکھ لیجیے جو دیندار ہے، ہمارے یہاں کوئی کام نہ کرے تو کوئی کچھ نہیں بولتا، لیکن اگر آپ دین کا کام کرنے لگے تو سب لوگ استان کھینچنے والے ضرور، ارے وہ لوگوں کی بات کرتا، اس کے گھر کا تو یہ حال ہے۔ مطلب وہ جو نیک کام کر رہے ہیں اسے نہیں کرنا چاہیے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے میں نہیں کرتا وہ بھی نہ کرے۔ اور خاص طور سے ہماری جماعت میں میں کہتا ہوں یہ بہت ہو رہا ہے، ایک دم کامن ہے، عام ہے، کسی کو احساس ہی نہیں کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں، خود بھی کچھ نہیں کرتے اور کرنے والے کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ ہاں، اس کے لیے یہ ماحول پیدا کرتے ہیں کہ وہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے، تو کیا بولتا ہے، چھوڑو یہ سب کون کرے گا۔ تو آپ روک رہے ہیں اللہ کے دین کے کاموں سے۔ ہماری جماعت میں 90% لوگ ہیں، میں ایسا مانتا ہوں، اور مسلمانوں میں کہیں آپس میں لڑنا۔ خیر، آگے شیخ نے کہا کہ لوگ جو دیندار ہیں تھوڑے سے، وہ بڑی مشقت اور شدت کی حالت میں ہیں، اس شخص کی حالت کی طرح جو اپنی مٹھی میں انگارہ دبائے پکڑے۔ ہاں، آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹھی میں انگارہ پکڑنے اور مشکلات کی شکلیں کیا ہے، یعنی اس میں جو جن چیزوں کو جھیلتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ ہاں، من قوت المعارضین، مخالفین کی طاقت، کہ ہم جس دین پر عمل کرنے جا رہے ہیں اس دین سے رکاوٹ پیدا کرنے والے، معارضہ کرنے والے بڑے طاقتور ہیں۔ کسی کے پاس حکومت ہے، کسی کے پاس اقتدار ہے، کوئی ادارے کا ٹرسٹی ہے، کوئی فلاں جگہ کا سیٹ ہے، کوئی فلاں جگہ کا بڑا ہے۔ وہ اگر آپ نیک کام کرتے ہو، سچ بولتے ہو، سود کرتے ہو، زنا کے خلاف بولتے ہو، فلاں چیز بولتے ہو، تو اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے بول رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے،
وہ میری برادری کا نہیں ہے. تیسرے یہ کہ وہ دین کا کام کریں گے, پبلک میں مقبول ہوگا تو ہم بڑے ہیں, سیٹ ہیں, ہماری چیز جو ہے ہم پیچھے جائیں گے, اس کو لوگ ماننے لگیں گے, تو ٹانگ پیچھو. یہ میں نے کچھ اسباب کا ذکر کیا, ایسے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں. تو مخالفین کی قوت وہ بہت طاقتور ہے. ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون تھا. موسیٰ علیہ السلام دنیاوی اعتبار سے کمزور اور مقابلے میں فرعون رکاوٹ بن رہا تھا. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی سطحوں پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن جب بھی کوئی مسلمان کہنے والا کسی توحید کی دعوت کو روکتا ہے, بدعت کو پھیلاتا ہے, تو وہ بھی یہی کر رہا ہے, صحیح دین کی مخالفت کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دین پھیلا رہا ہوں. ہاں, اور ہمارے یہاں ایسے بہت سے جھوٹی حدیثیں, جھوٹا تہوار, بدعت, اس کی تبلیغ زیادہ کر رہے ہیں صحیح اسلام کے کو چھوڑ کر. کہا وَقَسَتِ الْفِتَنِ الْمُضِلَّةِ, یہ خبر دے رہا اللہ تعالیٰ کہ گمراہ کرنے والے فتنوں کی کثرت ہوگی, اس لیے دین پر چلنے والا بہت مشکل میں ہوگا. گمراہ کرنے والے فتنوں کی کثرت, وہ فتنے کیا ہوں گے؟ شکوک کے فتنے, شبہات کے فتنے, الہاد اور بے دینی کے فتنے. اب اس میں جو انہوں نے کہا نا, اس میں آپ تشریح کرنے میں ڈال لیجیے حدیثوں کا انکار کرنا. صحابہ کرام کو بلا بھلا کہنے والے کی لوگ تقریر سن رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں یہ فتنوں کے شبہات, بے دینی کے شبہات. دنیا داری کی طرف رغبت دلانا, فلمیں, گلیمر, اسپورٹس کی کثرت. آدمی یہ چیز کو دیکھ کر اسی میں وقت لگا رہا ہے, اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے. جو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتا وہ 4-4 5-5 گھنٹہ جو ہے کرکٹ دیکھتا ہے. وہاں بوریت نہیں ہوتی. خطبہ جمعہ میں اگر 10 منٹ زیادہ ہو جائے تو اسے لگتا ہے کہ مولوی صاحب نے ظلم کر دیا ہے, حالانکہ وہ آپ کی فکر کر کے آ رہے ہیں. ہاں, شکوک و شبہات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احکام کے تعلق سے کیڑے نکالنا, نہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتا, نہیں, یہ درست نہیں ہے. صوفیوں کا, ہندوؤں کا, فلاں اور فلاں کا جو مذہب ہے وہ صحیح ہے, سارے مذہب ایک ہیں. ہاں, قرآن حدیث کی بات اگر آپ کر رہے ہیں, توحید پیش کر رہے ہیں, ارے یہ شدت پسند ہے. ہمارے یہاں اگر آپ شرک کہو کسی چیز کو, اس کو اللہ کے رسول نے شرک کہا. ہم یہ کہیں کہ اگر کئی فرقے ہیں تو سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے جو اللہ کے رسول نے فرمایا, تو کہیں گے یہ بڑا شدت والے ہیں, انتہا پسند ہے, شدت پسند ہے. شدت کسے کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے, جاہل ہے. اور علماء کو کہہ رہے ہیں وہ شدت, بدعت والے بدعت پر شدت اختیار کرتے ہیں, وہاں کوئی کچھ نہیں کہتا, نہیں, ان کا دین ہے. وہ شدت پسند ہے جو دین کو بگاڑ کے اس پہ جمے ہوئے ہیں, اور صحیح دین پیش کرنے والے کو کہتے ہیں کہ آپ چپ رہیے, آپ کہیں گے تو لوگ ناراض ہوں گے. شدت ہے, یہ کیا بنا دیا. کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا عمل بتائیے جو شرک کے اصغر میں بھی آتا ہو, اور اللہ کے کوئی کے نبی یا کوئی بھی صحابی ان کے سامنے اور وہ خاموش رہے, رد نہ کیا ہو. کڑا پہنے ہوئے صحابی کو دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکال دو, کہ تمہاری بیماری میں اضافہ کرے گا. ہاں, اور اگر اسی حالت میں مر گئے تو کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. چال ہی کہا. عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کے گلے میں دھاگا دیکھا تو کہا کہ میرا گھر, ابو عبد الرحمن کا گھر, عبداللہ بن مسعود کا گھر, شرک سے پا کے کاٹ دیا اسے. تو شدت اختیار کی. حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری نے مسجد میں پہنچ کر اجتماعی ذکر کرنے والے کو مسجد سے نکال دیا, باہر کر دیا. آج کے لوگ پیدا ہو جائے تو بولے ارے ابن مسعود کچھ بھی کر رہا, بھائی سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر ہی تو پڑھ رہے تھے نا, کیا غلط تھا, طریقہ غلط تھا, بدعت تھا. صحابہ نے نکال دیا, یہ شدت نہیں ہے, یہ دین کی حفاظت ہے, یہ نہیں عن المنکر ہے, کہ آپ شرک کو شرک بولے, اہل شرک کو رد کریں, اور جو گمراہ کرنے والا ہے نام لے کے بتائیں کہ دیکھیے وہ غلط ہے, لوگ دھوکہ نہیں کھانا. کہ ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کو صحیح کہتا ہے, گمراہی ہے, سب سے بڑا کفر اور شرک ہے وحدت الوجود کا عقیدہ. اور ہمارے لوگ سن رہے ہیں فارورڈ, جو لوگ فارورڈ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے اس شرک کو پھیلا رہے ہیں, چاہے وہ اہل حدیث ہو, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں. جو باطل پرستوں کو کہتے ہیں کہ صحیح والا پھیلا رہے ہیں, تو آپ جب صحیح والا پھیلائیں گے تو غلط والا وہ آپ کی وجہ سے سنے گا, آپ اس کے ذمہ دار ہیں, آپ فارورڈ کر رہے ہیں اسے. ایسے کتنے ہیں شبہات اور شکوک کے فتنے پھیلے ہوئے ہیں. ہاں, یہ تو میں آپس کی بات کر رہا ہوں. دنیا داری, گلیمر, غیر مسلموں کی طرف سے جو پلاننگ کر کے ہمارے نوجوانوں کو, ہماری بچیوں کو شکار کیا جا رہا ہے, سارے فتنے اس میں آ گئے. وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ہاں, وانصراف الخلق الی الدنیا, اور مخلوق کا دنیا کی طرف پھر جانا, یہ بھی دین پر چلنے والوں کے لیے مشکل ہے کہ لوگ دنیا کی طرف پھر گئے. اب ایک آدمی اگر بولتا ہے کہ میں دنیا کے چکر میں نہیں پڑتا, تو اس کے بیوی بچے, دوست احباب کہتے ہیں خیر تو اگر پیسہ کمائے گا نہیں تو ٹھیک ہے, تو صبر کر لے گا, تو قناعت کر لے گا. ہاں, بینک بیلنس, پراپرٹی, اچھا گھر, محل نما, کوٹھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, چل جائے گا. لیکن اگر تو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے گا
تو پھر اچھا رشتہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو لڑکے والے ہیں ایسی لڑکی چاہتے ہیں جس کا گھر بڑا ہو، جس کے بینک بیلنس ہو، وہ نوکری والی ہو۔ تو اب ہم بچیوں کو، آج ہمارے سماج میں بچیوں کو دین سکھانے، توحید سکھانے ہیں، کس گھر بالکل نہیں ہے۔ وہ کسی سے غیر مسلم سے شادی کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ مخلوط تعلیم حاصل کریں، اس کو معاشرہ کریں تو چل جاتا ہے، عمر کا تقاضا ہے، ہم یہ بولتے ہیں ہاں۔ لیکن لڑکی کو ہمارے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ ہم اسے دین سکھائیں، دینی غیرت دلائیں۔ تو ہمارے نزدیک یہ اہم ہے کہ اس بچی کے لیے اس کا مستقبل دنیا ہے، تو اس کو پڑھائیں، اور پڑھانے کے بعد دنیا کمانے والی بن جائے۔ شوہر ناکارہ رہے گا تو یہ کما لے گی، اگر وہ شرک کرے گی تو جہنم میں جائے گی، یہ ٹینشن کسی کو نہیں ہے۔ ہم مشرک کی زوجیت میں دے دیں گے، اس کا بچہ وہ خود بھی شرک کر سکتی ہے اور اس سے پیدا ہونے والے بچہ بھی شرک کرے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ ایماندار، متقی، پرہیزگار کو رشتہ اچھے لوگ، دیندار کہلانے والے لوگ بچے نہیں دیتے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نزدیک دین سے زیادہ، عقیدے سے زیادہ اہم دنیا ہے۔ عام بات ہے، کامن۔ ہمارے سماج میں بالکل، آپ شریعت کا مزاج دیکھیے جو دیتا ہے، اور آج کا ہمارا سوچنے کا انداز دیکھیے، میں تو حیرت کرتا ہوں، حیرت کہ کیسے ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں۔ کوئی پہلو بتائیے، مثال کے طور پہ ایک موٹی سی بات، دوسری تیسری شادی کرنا، چوتھی شادی کرنا دین کا حصہ ہے، اجازت ہے نا۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اس کی فضیلت ہے، ہماری عورتیں اس کو برا سمجھتی ہیں، ہندوؤں کی طرح۔ میں ہندوؤں کی طرح کہہ رہا ہوں، سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ جس چیز کو اللہ نے اجازت دی، جس کو رسول نے کیا، ایک مسلمان اس کو برا کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اگر سمجھتا ہے تو وہ، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ نواقض ایمان میں سے ہے کہ آدمی اللہ کی لائی ہوئی شریعت کی کسی حکم کو ناپسند کرے، بغض کرے۔ تو اب ہمارے سماج میں دوسری شادی بہت بری چیز ہے، زنا کوئی بات نہیں ہے۔ مسلم لڑکوں، مسلم لڑکیوں کی ایسی خبریں، ہاں، جو پوری قوم کو شرمسار کرنے والی ہے۔ وہ شرم بھی ختم ہو گئی، بے حیا ہو گئی، لوگ، غیرت کا پانی مر گیا۔ پہلے سنتے تھے تو ایک بھگدڑ مچتی تھی، خبر بنتی، اب کوئی بات کی نارمل ہے۔ تو زنا چل جائے، دوسری شادی نہیں چلے گی۔ زکوٰۃ لینے میں بے عزتی ہے، سود کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے حلال کیا وہ نہیں چلے گا، جس کو حرام کیا وہ اختیار کرے گی۔ یہ کامن ہے۔ کاروبار میں بے ایمانی کریں گے تو ہی ترقی کریں گے، ایک عام بات ہے۔ سودی لین دین کریں گے، مسلمان لوگ سودی کاروبار چلا رہے ہیں، سود کے جائز ہونے کا، اس کے استعمال کرنے کا فتویٰ بنٹ رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ عوام تو عوام، عالم بھی اس گناہ میں شریک ہے، جو اپنی دنیا کے لیے، دوسروں کی دنیا کے لیے اپنا دین اور آخرت تباہ کرتے ہیں، غلط فتویٰ دینے والے۔ یہ ہے دنیا داری، اور اس بیچ میں دیندار کے لیے یہ مشکلات ہیں۔ کہا اسی طریقے سے مخلوق کا دنیا کی طرف پھر جانا، اس میں منہمک ہو جانا، ظاہری طور سے بھی اور باطنی طور سے بھی، ایمان کا کمزور ہونا، اور شدت التفرد لقلت المعین، اور آدمی کے مددگار کم ہونے کی وجہ سے اکیلے پن کی شدت۔ اگر آپ دین پر عمل کر رہے ہیں تو حق کا ساتھ دینے والے بہت کم ملیں گے، تو یہ شدت التفرد، آپ اکیلے پڑ جائیں گے کئی جگہ، آپ کے خلاف واٹس ایپ پہ لکھا جائے گا، کسی کی پیشانی کے بل نہیں آئے گا، مجھے تو نہیں بولا نا۔ اب جب آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو یہ لگے گا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ دوسرے کے ساتھ ہو رہا تھا تو آپ خاموش تھے کہ غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، کچھ نہیں بولتے۔ تو کسی کے گھر میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، روک سکتے نہیں روکتے، فکر ہی نہیں ہے، ہم کو کیا لینا دینا، کیوں جھنجھٹ پہ پڑے۔ تو پھر آپ کے گھر میں جب کچھ ہوگا تو کوئی کیوں آپ کے معاملے میں پڑے گا۔ تو یہ صورتحال، یہ خبر ہے کہ ایسے حالات ہوں گے، اور اس میں دین پر قائم رہنے والا اپنے لیے مخالفتیں، رکاوٹیں محسوس کرے گا۔ ہاں، ایسے حالات میں وہی شخص دین پر قائم رہے گا جس کے دل میں پختہ یقین ہے، مضبوط ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، ہاں، اور مضبوط ایمان والے لوگ ہوں گے اور بہترین اخلاق والے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی اللہ کے یہاں اعلیٰ درجے والے اور قدر و منزلت والے ہوں گے، اونچے قدر و منزلت۔ یہ خبر ہے، جلدی سے چند منٹوں میں، یہ ایک لمبی بات کہ اس میں ارشاد بھی ہے، یعنی رہنمائی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول نے اپنی امت کے لیے رہنمائی فرمائی کہ وہ اس حالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ خبر بھی ہے کہ آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ دین پر چلنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔
اللہ کے رسول یہ تعلیم دے رہے ہیں. اور دین پہ جو شخص دین پر عمل کرتا ہے، رکاوٹیں ہوں، مخالفتیں ہوں، گھبرانا نہیں، صبر کرنا، ڈٹے رہنا. امتحان کا ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے، پوری زندگی ایسی نہیں ہوگی. ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہیں ہم لوگ، مسلسل امتحانات ہوئے، لیکن بالآخر اور بعد میں کیسی عزت مقام، اور دنیا میں بھی جو ہے اولاد ملی، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، اور نبی دیا، اولاد کی شکل میں، نبی کی شکل میں اولاد تھی. پھر بیٹے پوتے، تو کہا ایسا شخص جو جمع رہے گا اس کو اعلیٰ درجات ملیں گے. اور جب آپ اور ہم قائم رہیں گے اور ہمارے دل کی نیت ہوگی کہ ہم توحید پر، دین کے تقاضوں پر قائم رہیں، آگ کو پکڑنا پڑے پکڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا. ہاں، اور آپ کے جو ہے ہر معاملے میں برکت دے گا، اور آپ کو اس کی رضامندی جگہ جگہ نظر آئے گی. آپ کی ہماری جتنی قربانی ہوگی، جتنی محنت ہوگی، اتنی ہی اللہ کی مدد ہوگی. لیکن یہ روحانی چیزیں سب کو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں، سب کو یہ دکھتا ہے کہ ہم ڈیوٹی پہ جائیں، دکان پہ جائیں، کام کریں کو پیسہ ملے گا. یہ کوئی نہیں مانتا کہ دعا کریں گے، تہجد پڑھیں گے، ہاں، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ روزی دے گا. ہاں، اس کے ساتھ محنت کرنا پڑے گی، بالکل صحیح ہے. لیکن تقوی، متقی پرہیزگار والے جو رہیں گے، اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا. وہ رب العالمین ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. ہاں، زمین کے اندر جو کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے. پانی کے جانوروں کو روزی دیتا ہے، پرندوں کو روزی دیتا ہے، ہاں، حیوانات کو دیتا ہے. ارے کافروں کو دیتا ہے دنیا میں، تو انسان کو نہیں دے گا؟ انسان میں کافروں کو دیتا ہے، بدعتیوں کو دیتا ہے، مشرکین کو دیتا ہے، فرعونوں کو دیتا ہے. جو اہل ایمان ہے، جو تقوی والے ہیں، انہیں نہیں دے گا؟ انہیں فراموش کر دے گا؟ اگر ایسا آپ ہم سمجھ لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی ہے، غلط فہمی ہے، اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں. ہم سمجھ نہیں رہے ہیں اللہ کو. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی تعظیم اور قدر نہیں جانی. تو شیخ آگے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ زمانہ، یہ جو اللہ نے اللہ کے رسول نے خبر دی، دین پر چلنے والا، لارہ پکڑنے والا، ہاں، اور اس میں دیندار جو ہے بہت کم ہوں گے، مشقتیں جھیلیں گے، وہ اہل ایمان و اہل یقین ہوں گے. تو ہمارا یہ زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس صفت ایک جملے میں کہا. اب اس کی پوری تشریح کتاب میں کیجئے کہ کتنا بالکل آج کا زمانہ اس حدیث کے موافق ہمیں نظر آتا ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ما بقی الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا باقی ہے، نہیں باقی ہے اسلام کا مگر نام. اور قرآن صرف تحریر باقی ہے. ہاں، اسلام کا نام ہے، قرآن کی تحریر ہے. دینداری کا ذکر ہے، دینداری ہے نہیں، دلوں میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے. لوگوں کے معاملات دیکھ لیجیے، لوگوں کے عقائد دیکھ لیجیے، لوگوں کی باتیں سن لیجیے، لوگوں کی ترجیحات دیکھیے. اب میں ایک چیز بولوں گا تو محدود ہو جائے گا، ہر معاملے میں دیکھیے. ہاں، عبادات میں، لین دین میں، معاملات میں، ماں باپ سے تعلق، رشتہ داروں سے، کاروبار میں، دھندے کاروبار میں، حلال حرام کے معاملات میں، ہاں، حقوق کی ادائیگی میں، صلہ رحمی میں، کسی بھی دیکھیے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا نام ہے، قرآن کی صرف تحریر ہے، رسم ہے. ہاں، ایمان ضعیف، کمزور ایمان ہے. وقلوب متفرقہ، جدا جدا دل ہے، دل کٹے پھٹے ہیں. وہ حکومات متشتتہ، الگ الگ جدا جدا حکومتیں ہیں، لوگ ایک دوسرے پر جو ہے ہل پڑ رہے ہیں. پالیسیاں، چالاکیاں ایسی اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں سامنے والوں کو دھوکہ دیا جائے، اپنے دامن میں فائدے سمیٹے جائیں. وہ عداوات و بغضاء بعض بین المسلمین، اور ایسی دشمنیاں اور ایسے کینے کپٹ نفرتیں ہیں جس نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. دین کی بنیاد پر ہوتی تو غنیمت تھا، دنیا کی بنیاد پر بھی ہاں کوئی کسی کا بھلا نہیں دیکھتا. ہمارے سماج میں، ہمارے شہر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ حسد جلن زیادہ ہے. ایک کافر مشرک ترقی کرے گا تو ہم دیکھ کے چپ رہتے ہیں، لیکن اپنا بھائی کرے گا تو نہیں دیکھ جاتا. کون سا دین مانتے ہیں سمجھ کے باہر، کون سے دیندار ہیں. تو ایسے یہ میں نے ایک مثال دیا معاملات میں، حقوق میں. ہاں، اب کتاب کی باتیں لگتی ہے کہ اگر ایک سے ناراضگی ہے تو معاف کر دے اللہ واسطے. قبر میں لے کے جاتے ہیں نفرت، میں اسے معافی نہیں کرتا، میرے ساتھ اس نے فلاں موقع پہ ایسا کیا، اس نے ایسا کہہ دیا. تو اب اس کو تصفیہ، وہ معافی مانگے، ناک رگڑے. کس موقع کے لیے اللہ نے کہا ہے معاف کر دینا، رسول نے کہا ہے معاف کرنا.
اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ یہاں نظر نہیں آتی اور مسلمان ہم کہلاتے ہیں. خیر مسلمانوں کو وہ اعداء ظاہرون و باطنون، اور ہمارے ظاہری کھلے ہوئے چھپے ہوئے دشمن ہیں، ان کی کثرت ہے. ایک تو کھلے ہوئے ہیں کہ ہمارے بیچ میں ہے. ابھی دیکھیے لوگ ایران کو دوست سمجھ رہے ہیں، عالم اسلام کا مسیحا سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل اور امریکہ سے جنگ ہو رہی ہے، جبکہ یہ جنگ ان کی دنیا داری کے لیے، دین کے لیے نہیں ہے، امت کے لیے نہیں ہے. وہ اسرائیل اور امریکہ سے زیادہ ان ملکوں میں مار رہا ہے امریکہ کے اسٹیشن کے نام پر جو سنی ملک ہیں، اور صرف ان مقامات پہ نہیں مار رہا ہے. خبریں یہ کہتی ہیں کہ وہ صرف غیر مسلموں کو ان کی جگہوں پر ٹھکانوں پہ مار رہا ہے، لیکن ان کے تجارت کو، کاروبار کو نقصان پر یہ تینوں مل کے مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے کام کو نقصان پہنچاتے رہے. خلیج کی دولت، وہاں کا تجارتی مرکز پوری دنیا کے اسلام کو طاقت پہنچا رہا ہے. پوری عالمی طاقتیں یہود نصارہ اور ان کے ساتھ مل کر روافض اسے روکنا اور بند کر دینا چاہتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ عربوں میں برائیاں نہیں ہیں، لیکن بطور خاص وہ عرب جو سب سے زیادہ دین سے قریب ہیں، جو توحید والے ہیں، خاص طور سے سعودی عرب، جن کی دولت سے دنیا میں مساجد بن رہی ہے، جن کے یہاں پر پوری دنیا کے مسلمان علم حاصل کر کے علماء بن کے اپنے علاقوں میں دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو پوری دنیا کے زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے پھیلا رہے ہیں، ان کے کام کو روک دیا جائے. وہ جو چندے دے رہے ہیں آپ کے مدرسوں کو، وہ پڑھا رہے ہیں آپ کے بچوں کو، وہ قرآن بھیج رہے ہیں آپ کے گھروں میں، جس پر آپ کو خرچ نہیں کرنا پڑ رہا ہے. آج ترجمے والا قرآن، دعوت و تبلیغ و مبلغین جو آپ کے ارد گرد منبر و محراب، ان کو روک دینا چاہتے ہیں. اور ہم بغیر حقیقت کو جانے، اپنے درمیان موجود دشمنوں کو پہچانتے نہیں ہیں. کچھ اعمال، بیانات اور خبروں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا، اصول، بنیاد اور کون کس منہج کا ہے یہ دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے. یہ میں بہت بیان کیا ہوں ابھی اس زمانے اس دوران، کہ کون ہمارا دوست ہے، کون دشمن ہے. یہ دیکھنے کے لیے اس کا عقیدہ دیکھیے، منہج دیکھیے. اور اگر آپ روافض کا عقیدہ اور منہج دیکھیں گے تو وہ مسلمانوں کے دوست کہیں سے نظر نہیں آئیں گے، کہیں سے. اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے دشمنوں سے زیادہ خطرناک دشمن ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کی تحریریں بھری پڑی ہیں کہ یہود و نصارہ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں اور ہیں منافقین ہیں. ان کی بیانوں پر مت جائیے، دکھاوے پہنچ جائیے. جو نقصان آج بھی یہ پہنچا رہے ہیں مسلمانوں کو، کوئی نہیں پہنچا رہا. آگے بڑھتے ہیں. اور کہا کہ یہ دشمن جو ظاہری اور باطنی ہیں، یہ چھپ کر یا کھل کر دین کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور ہمارے گرد بے دینی ہے، الحاد ہے، مادیات ہے، مادہ پرستی. لوگ دنیا کے چکر میں پھنسے ہیں، یہی کمانا چاہتے ہیں، دین نہیں. جس کے رجحانات نے اور بلاخیز نے، اس کی بلاخیز موجوں نے جوان اور بوڑھوں سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ دنیا داری، مادہ پرستی، دنیا کا حاصل کرنا، جوانوں کے ساتھ ساتھ اس نے بوڑھوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے. اب اخلاقی سلسلے میں ایسے پروپیگنڈے ہیں کہ قدریں بدل گئی. آج موبائل پر، نیٹ پر، ٹی وی سیریل میں، فلموں میں اور ایسے بہت سارے ذرائع، ہمارا ایک بچہ کسی امام حرم کی قرأت سننے کے لیے قرآن کھولتا ہے موبائل پر، تو اس کے نیچے ایک ننگی تصویر کے ساتھ گندی فلم، گندی کلپ آتی ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، نیچرل کہ پھر وہ جاتا ہے دیکھنے کے لیے کیا ہے. پھر ایک کے بعد سلسلہ باندھ دیتا ہے آہستہ آہستہ. کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے ارد گرد فلمیں ہیں، ہمارے ارد گرد بے پردگی ہے، ہمارے گھروں میں اسلامی آداب نہیں ہیں، بے پردگی ہے، نامحرم رشتوں سے ملنے کی چھوٹ ہے، مواقع ہیں، عورتوں کو شریعت کے خلاف زندگی بسر کرنے، کالجوں میں مخلوط تعلیم حاصل کرنے، اکیلے سفر کرنے، ہاسٹل میں رکھنے کہ ایسے لاپرواہ طریقے ہیں کہ گناہوں کا راستہ کھل جائے. تو اب چوری بھی ہمارے یہاں فن ہے. یہ تو چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، وہ فخر کرتا ہے کہ میں نے بیوقوف بنا دیا، جھوٹ بول کے اس کو پڑھو، اس کو میں نے اپنا خراب سامان پہنا دیا. ایسی چیزیں تو برے اخلاق اب اچھے بن گئے. تو برے اخلاق کی خرابی اور اس کی تبلیغ کی جاتی ہے. ایسی چیزیں اب یورپ میں دیکھیے قانون بن گیا کہ اگر سر راہ چلتے چلتے کوئی لڑکا اور لڑکی بوسو کنار کر رہے ہیں تو وہ برا نہیں ہے قانون کے حساب سے. آپ اگر کھڑے ہو کے ان کو دیکھ رہے ہیں، چاہے غصے سے دیکھ رہے ہیں، آپ چاہے بچی کے سگے بھائی ہوں، اس کے باپ ہوں، اگر وہ بالغ ہے اور آپ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے تو قانون کی نظر میں آپ گنہگار ہیں. وہ مرضی سے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں. کئی ملکوں میں اب قانون بن گیا کہ لڑکا
ایک ساتھ لڑکی لڑکی ایک ساتھ میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں, گھر بسا سکتے. گھر کیسے بسے گا, بچے تو ہوں گے نہیں. لیکن وہاں قانون بن گیا, شراب پینے کی اجازت ہے, نشے کی اجازت ہے, آزادی رائے کے نام پر فحاشی کے مظاہرے کی اجازت ہے, ننگا ہونے کی اجازت ہے. تو اخلاق کو خراب کر. اب ایک آدمی جو ہم اور آپ نہیں کرتے, جب یہ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ میں, ہماری بچیوں کے ذہن و دماغ میں جو فلمیں ٹی وی سیریل دیکھتی ہیں بار بار, تو ان کے دماغ میں بھی آتا ہے کہ یار یہ پردے کی پابندی, یہ اسلامی اصول کی, یہ بلا وجہ کی پابندیاں ہیں. ان کو یہ تاثر دیا جاتا ہے, ہمارے گھروں میں گھس کے دیا جا رہا ہے. ہاں, تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں اسلام کی جو رمق ہے, تھوڑے موڑے اثرات ہیں, یہ قرآن اور یہ چیزیں اس کا بھی خاتمہ کر دینا چاہتی ہیں. پھر لوگ دنیا کی جو چمک دمک ہے اس کے پیچھے بھاگے پڑے ہیں اس طریقے سے کہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے علم کا مبلغ, یعنی کوئی اگر بڑی بڑی ڈگری حاصل کر رہا ہے, ہاں, ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, سائنٹسٹ بن گیا, ہاں, کوئی فلاں محقق بن گیا, لیکن اس کے علم اور اس کے سارے علم کا حاصل اور مقصد مبلغ کیا ہے کہ دنیا بنا لے, بینک بیلنس بنائے, کوٹیاں بنائے, زمینیں خرید لے وے, اور اس کے دماغ میں رہتا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے. کیا کر رہے ہیں اولاد کے لیے؟ اگر اولاد کو دین نہیں سکھایا, نیک نہیں بنایا, تو آپ یہ جو آج دنیا کے 1 نمبر اور 2 نمبر کے پیسے والے کہہ رہا ہے, اتنی دولت کما لینا, نہیں کما پائیں گے سب, وہ بےایمانیوں کے ساتھ جیسے بھی کمائے ہو, کما لے وہ بھی کم پڑے گی نالائق اولاد کو, اڑا دے گا. ایک نسل کھائے گی تو دوسری اڑائے گی, کچھ ضبط کروا دے گا, کچھ بانٹ دے گا, کچھ عیاشیوں میں اڑا دے گا. ہاں, نوابیاں بک گئی, بکھر گئیں, رجواڑے چلے گئے. جب آدمی کا اخلاق, اور جب دیندار ہوگا آدمی تو زیرو سے اٹھے گا, اللہ ترقی دے گا. خیر, تو کہا کہ یہی ایسا لگتا ہے کہ ان کے علم کا مبلغ ہے اور سب سے بڑا مقصد ہے کہ دنیا حاصل کریں. ہاں, اسی سے خوش ہوتے ہیں, اسی پر ناراض ہوتے ہیں. یہ دنیا داری کا مزاج جو میں نے پڑھا سورہ حدیث میں, کہ بس دنیا ملی تو خوش, دنیا کسی نے دی تو خوش, دوستی اس سے جس سے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے. دین کا فائدہ دینے والے گھٹیا ہیں, کیا تعلق اور رشتہ کریں. اس کے یہاں رشتہ کرو کہ ان کو بینک بیلنس والا ہے, پیسے والا ہے, کل ہم کو اس کی سفارش سے اچھی نوکری ملے گی, سماج میں عزت ملے گی, یہ ملے گا, وہ ملے گا. سب وہمی چیزیں ہیں. ہاں, آج لوگ روتے ہیں, بچیاں ایسی جگہ دے دی اور بے دین کے یہاں دی, بعد میں روتے ہیں کہ غریب کے گھر سے برا گھر پڑا وہ, کیونکہ وہاں دین نہیں تھا, وہاں ظلم ہو رہا ہے, وہاں حقوق نہیں مل رہے ہیں, اور جو کچھ تھا وہ لوٹ گیا. کہا اسی پر خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پروپیگنڈا اور ایسی چیزیں چل رہی ہیں دنیا میں جو آدمی کو آخرت سے بے نیاز کرتی ہے, بے رغبت بناتی ہے. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, گلیمر دیکھ رہے ہیں, چمک دمک دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, تو آخرت آپ کو جب کوئی بولے گا کہ آخرت میں دیکھا جائے گا, مطلب وہ حقیر معاملہ ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ دنیا کمائیں. میں نے سنا ہے مسلمانوں میں کئی لوگ ہیں کہ بھائیوں کا حصہ مار لیا, سمجھایا جا رہا ہے تو کہا دیکھ لو, اللہ کے پاس دیکھ لوں گا میں, وہاں پہ ہوگا دیکھ لوں گا. مطلب وہ اس کو بہت ہلکی بات لگ رہی ہے. یہ ایسا مزاج بنایا گیا ہے, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ حیرت ہوتی ہے. ایسا وہ آدمی کہہ ہی نہیں سکتا جو اللہ کا عذاب سامنے جانتا ہو, اس پر ایمان رکھتا ہو, اللہ کی ناراضگی اور پکڑ کا ڈر رکھتا ہو. اسی طرح دنیا کو بنانے تعمیر کرنے پر پوری طریقے سے متوجہ ہو جانا, یہ آج عام مزاج ہے. اسی طرح دین کو ڈھہ دینا اور اس کو حقیر سمجھنا, دین اور دین کے عمل کرنے والوں کا مذاق اڑانا. ہاں, اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو دین کی طرف منسوب کی جائے اس کا مذاق اڑانا, یہ عام رواج بن جائے گا. یہ اسی سے یہ معاملہ بن رہا ہے کہ کتنی مشکل جھیلنی پڑ سکتی ہے ہمیں. ہاں, اسی طریقے سے فخر کرنا, استکبار کرنا, جو مدنیات کی چیزیں ہیں, یعنی ہم اچھی عمارت بنا لیے, اچھے بنگ میں فخر کر رہے کہ دوسروں سے زیادہ میں کامیاب ہوں, ایسا لوگ سمجھتے ہیں. ہاں, اور اس کے ساتھ جو الحاد ہے اس کا شرر اور شرور, یعنی اس کی آگ اور اس کی برائیاں انسان کو اس طرح سے گھیرتی ہیں کہ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک نقطہ بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں ان تہدار شرور اور فتن اور تلاطم خیز موجوں کے بیچ میں, اور ایسی جو ہے پریشان کر دینے والی مصیبتوں اور حاضر اور مستقبل کے انتہائی گھنگھور جو ہے فتنوں کے سامنے آدمی جو ہے اس حدیث کا مصداق بنتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ چیلنجز ہے. آخری بات جو شیخ نے کہی, لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ایک مومن کو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول نے بتایا نا, اور اس تعلیم اور ان تعلیمات کی روشنی, ان ساری چیزوں کے باوجود ایک مومن مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. اگر آپ اور ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو کتنی بھی پریشانیاں آ جائیں,
یہ پریشانی اتنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایمان پر نہیں رہ سکتے، جنت کے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان حالات سے مایوس نہ ہوں، اپنی ہمت نہ ہاریں، ہاں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، اور ہماری نظر جو ہے وہ صرف ظاہری اسباب پر مرکوز نہ رہے۔ میں نے ابھی گزشتہ کئی خطبے دیے، ہمارے پاس صرف دعا ہے نا، بہت بڑی طاقت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس یہی ایمان تھا، توحید تھی، اللہ سے معافی مانگنے کا جذبہ تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایسی میں نے مثالیں دی۔ یہاں شیخ نے کہا کہ ہم صرف ظاہری کے پاس، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، نہیں، آپ کے پاس ایمان ہے، بہت ہے، سب ہے۔ تو ظاہری اسباب پر صرف اپنی نگاہوں کو مرکوز نہ کریں، بلکہ اپنے دل میں ہر وقت مسبب الاسباب کی طرف راضی رہے۔ خوب اللہ کا ذکر کیجئے، معنی مفہوم سمجھ کر، اس کی معنویت کو جان کر، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، مسبب الاسباب کو چھوڑ کر مسبب الاسباب سے وہ یاد رکھیے، ہاں، جو کریم وہاب ہے، اور اس کے سامنے مطلب اللہ رب العالمین کے لیے آپ کی کوئی بھی مشکل ہو اسے ہٹا دینا، روک دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں، اور اس کا وعدہ ہے ایسے ایمان والے بندوں کے ساتھ کہ وہ ہر مصیبت سے نکالے گا، اور اس کو جو ہے اس کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ وہ اس کو پیچھے نہیں ہونے دے گا، ناکام نہیں ہونے دے گا، اور عنقریب مشکل کے بعد آسانی پیدا کرے گا، کرب اور تکلیف کے بعد جو ہے سہولت اور کشادگی عطا کرے گا، اور وہ جتنی سخت مصیبت آدمی کو ہوتی ہے اتنی ہی اچھی کشادگی اللہ دیتا ہے۔ جتنا بڑا امتحان حضرت ابراہیم اللہ کے رسول کے لیے سب سے بڑا امتحان ہم کو نہیں دیا، وہ اتنا ہی اعلیٰ مقام، اتنا ہی بڑا اجر، ہاں۔ تو ایسے ہی دنیا کا یہ معاملہ ہے۔ لہذا ایک مومن بندے کو جب ایمانی قوت حاصل کرنا ہے، آپ کے ارد گرد، ہمارے ارد گرد مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، ہاں، تو آگ کو انگارے میں پکڑنے کو کیسے آسان کیا، ہاں، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسا ہو تو آپ صبر کریں، اللہ پر توکل کریں، اور ایسے حالات میں لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس جیسے کلمات کو خوب خوب پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر دلوں میں اتار کے آپ کو سکون ملے گا، آپ کو حوصلہ ملے گا، اللہ کی مدد ملے گی، شیطان دور بھاگے گا، آپ کے وسوسے مخالفت کرنے والے آپ پر اثر نہیں ڈال پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رضوان، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضوان کی طرف بڑھنے والا بنائے۔ میں آیت کا دوسرا حصہ، اگلی آیت پڑھنے والا تھا، ہو رہ گئی ہے، اس کا مفہوم بتا دیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں کہا کہ آخرت میں عذاب شدید ہے یا اللہ کی رضوان ہے، اور دنیا کی زندگی متاع غرور ہے۔ پھر کہا کہ آمنوا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اس جنت، اپنے اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اس میں کمپٹیشن کرو، دنیا میں نہیں، جنت اور مغفرت کی طرف ایک دوسرے بڑھو، اس جنت کی طرف، عرضها كعرض السماء والارض، جس کی پہنائی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح چوڑی ہے۔ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے کہ اس سے بڑی بڑی ہے جنتیں، ہاں، اس سے لیے یہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان دین کی وہ بنیاد ہے جس میں ساری بنیادیں اور سارا دین آ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول کے ایمان پہ جو تقاضے ہیں، پورا دین آ گیا۔ تو جو ایمان لائے ان کے لیے ہے، ہاں، وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، سب کو نہیں ملتا، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل عظیم کا مستحق بنائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔